السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی کلپ کے اندر میں نے آپ لوگوں کو نماز سے پہلے کی 7 شرطیں بتلائی تھیں۔ آج میں آپ لوگوں کو نماز کے ارکان بتلانے جا رہا ہوں، یعنی نماز کے اندر جو جو چیزیں فرض ہیں ان کو آپ کے سامنے کلیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو ان فرضوں کو بھی ہم لوگ یاد کر لیں جو نماز کے اندر کے ہیں، کیونکہ اگر ان فرضوں میں سے کوئی ایک فرض بھی ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا پھر بھولے سے ہم سے چھوٹ گیا تو پھر اس فرض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، ہمیں دوبارہ سے اپنی اس نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے ان سبھی فرضوں کو ہم یاد کر لیں۔ تو نماز کے اندر 6 چیزیں فرض ہیں، وہ کون کون سی ہیں ان کو دھیان سے سنیے اور یاد بھی کیجیے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی جب ہم نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر کا کہنا یہی تکبیر تحریمہ ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کہنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ہم نے بنا اللہ اکبر کہے ہی نماز پڑھنی شروع کر دی تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو نمبر 1، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا نماز شروع کرتے وقت یہ فرض ہے۔ نمبر 2، قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ اگر ہمیں کوئی عذر نہیں، ہمارے ساتھ کوئی پریشانی نہیں، ہم بالکل تندرست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو پھر ہمارے لیے نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر بغیر کسی مجبوری کا ہم بلا وجہ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ البتہ ایک مسئلہ اور سن لیں کہ اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے کہ آپ بغیر کسی عذر کے بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آپ کے کسی بھی طریقے کا جسم کے اندر ایسا درد نہیں کہ جو آپ کو کھڑے ہونے سے روک رہا ہو، پھر بھی آپ نفل نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نفل نماز بیٹھ کر ہو جائے گی۔ البتہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آپ کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں آپ کو نفل نماز پڑھنے میں ثواب ملتا۔ تو اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ نفل نماز بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن بہتر شکل یہ ہے کہ نفل نماز بھی آپ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں تاکہ آپ کے ثواب کے اوپر کوئی بھی فرق نہ پڑے۔ تو نمبر 2، قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا، یہ فرض ہے نماز کے اندر۔ نمبر 3، قرات کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا، یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ جب ہم ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے تو پھر قرات کریں گے۔ اب قرات جو کریں گے تو وہ اتنی آواز سے کرنا ضروری ہے کہ آپ خود اپنی آواز کو سن سکیں، اپنے پڑھنے کو جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں سن سکیں۔ تو نمبر 3، قرات کرنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا، ایک رکعت میں 1 مرتبہ رکوع کرنا فرض ہے۔ اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی ایک رکعت میں آپ رکوع کرنا بھول گئے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رکوع کا کرنا ہر رکعت کے اندر 1 مرتبہ یہ فرض ہے نماز کے اندر۔ نمبر 5، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک رکعت میں 1 سجدہ کیا تو اس کو وہ نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 6، قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، یعنی جب ہم بالکل آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو یہ قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے۔ قعدے کے میننگ عربی میں آتے ہیں بیٹھنا اور اخیرہ کے میننگ آخری۔ تو قعدہ اخیرہ یعنی نماز کی آخری بیٹھک، نماز کی آخری سٹنگ۔ تو آخری رکعت میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے ہمارے لیے کہ جتنی دیر میں ہم جلدی جلدی التحیات پڑھ سکیں۔ تو یہ نماز کے اندر کے 6 فرائض ہیں، ہم سب ان فرائض کو یاد کر لیں، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فرض ہم سے بھولے سے چھوٹ گیا
یا ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، ہمیں دوبارہ سے اس نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو ان 6 فرضوں کو ہم یاد کریں اور دوسروں کو بھی بتلائیں، کیونکہ نماز اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، تو اس کے مسئلے کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ ہر مسئلہ ہمیں نماز کا معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کلپ کو لوگوں سے بھی شیئر کیجیے گا اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ان 6 فرائض کو یاد کیجیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔